20 قسطوں میں بات ہوئی، ان 20 قسطوں میں اگر آپ خلاصہ کریں تو لوگوں کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں، پیش نظر کیا ہے، اور کیا وہ رویہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات کو دیکھنے میں، لوگوں کے فہم میں، لوگوں کی تحقیق میں، لوگوں کی تنقید میں، ان کی گفتگو میں، ان کی آپس میں تبادلہ خیال میں پیدا ہو؟ حاصل کلام کیا ہے ان 20 نشستوں کا؟ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں نے اس کو موضوع بنایا۔ ایک یہ کہ سیاسی معاملات کو سیاست کے نقطہ نظر سے دیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، ان کا تجزیہ بھی کرنا چاہیے۔ سیاسی معاملات کسی مسجد میں بیٹھ کر آپ کی خواہشوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے، اس کے لیے زمینی حقائق کیا ہیں، معاملہ کیا ہوا ہے، کسی موقع کے اوپر اگر ایک گروہ نے ایک اقدام کیا ہے یا دوسرے نے اقدام کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں۔ سیاسی معاملات میں بعض اوقات فضا بالکل صاف ہوتی ہے، وہاں آپ سیاہ اور سفید میں حکم لگا سکتے ہیں، اور اکثر اوقات دھند چھائی ہوتی ہے، اس میں جو لوگ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے لحاظ سے ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے قیام کے موقع کے اوپر مولانا ابوالکلام آزاد کے موقف اور محمد علی جناح قائد اعظم کے موقف کا تقابل کر سکتے ہیں، نظری اعتبار سے اس پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری قوم کے یہ 2 بڑے رہنما تھے، ان کے مابین جو اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کو اس پس منظر میں رکھ کے دیکھا جائے گا، نہ کہ آج کے تجزیے کی روشنی میں کسی آدمی کے حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے۔ ایک بات میں نے یہ کہی ہے کہ وہاں سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کو نظر انداز کر کے آپ حق و باطل کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہر شخص اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر ایک خاص زاویے سے معاملے کو دیکھ رہا ہے، اس زاویے کے لحاظ سے آپ حکم لگائیں گے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے وہ یہ عرض کی ہے کہ آپ جس وقت لوگوں کو کوئی تجویز دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو یہ رومانوی تجویزیں نہیں ہیں جو دنیا میں چل سکتی ہیں۔ آپ کو اس دور میں جا کے حال کو ماضی میں داخل کر کے باتیں نہیں کرنی، اس دور میں جا کے دیکھنا پڑے گا کیا قابل عمل تھا۔ یعنی اچھی تجویزیں آج روبہ عمل ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آج ہم مشینوں پر انتخابات کرانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، یہی بات جو ہے یہ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ ہم 2 مشینیں بھیج رہے ہیں، آپ ساری سلطنت میں انتخاب کرا دیں۔ تو اس حال کو ماضی میں داخل کرنے سے گریز کریں، آپ ماضی میں جائیں، دیکھیں اس وقت کی سیاسی صورتحال کیا ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے علاقے میں حکومت قائم کر رہے ہیں، آپ کسی مملکت میں قائم کر رہے ہیں، وہاں لوگ کتنے ہیں، کتنے لوگوں کی رائے لینی ہے، رائے لینے کے لیے اسباب کیا موجود ہیں۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک بڑی عظیم سلطنت، دنیا کی سلطنتوں میں ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی تھی، اور اس کے حدود، اس کے اطراف ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر مراکش تک بلکہ اسپین تک پہنچ رہے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے لیے جمہوری نظام آج کی باتوں کو سامنے رکھ کے نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ سوال تھا، اس سوال کو جب تک آپ اہمیت نہیں دیں گے اس وقت تک ناقابل عمل باتیں اور تجویزیں پیش کرتے رہیں گے۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے کہ جب آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں تو ہماری 100-150 سال کی تاریخ، جو پہلی تاریخ ہے، وہ کسی باقاعدہ مورخ کی تنقیح کے نتیجے میں نہیں لکھی گئی، وہ زبانی روایتوں کی صورت میں ہے۔ ان میں جن کو مورخین بھی کہا جاتا ہے وہ اصل میں تاریخی مواد کے ناقلین ہیں، نہ کہ باقاعدہ مورخ۔ تو اس وجہ سے جو اس میں روایتیں سامنے آئیں اب ہمارے پاس وہی ہیں۔ ان میں اگر تو کوئی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اسٹیبلش ہسٹری سے ہے تو فبیہا، اگر اس میں کوئی عمومی واقعات کا بیان ہے اس میں بھی کوئی تردد نہیں، لیکن اگر کسی کے بارے میں کوئی اخلاقی الزام اس میں زیر بحث ہے، خواہ وہ سیاسی معاملات میں ہے، سماجی معاملات میں ہے یا انفرادی معاملات میں، اس روایت کی وہ زبانی روایتیں ہیں، لوگوں کے بیانات ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سیاست میں پروپیگنڈے کس طرح ہوتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے کتاب کھولی اور روایت پڑھ کے سنا دی، اس کی تنقیح کر کے اس کے اندر اتر کر اب اس کی سند بھی دیکھیں گے، وہ پیدا کیسے ہوئی ہے روایت یہ بھی دیکھیں گے، کن مراحل سے گزری ہے یہ بھی دیکھیں گے، کتابوں میں آئی ہے تو کیسے آئی ہے یہ بھی دیکھیں گے، اور پھر کہیں جا کر اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہوا ہوگا۔ اس معاملے میں جو جسارت ہمارے ہاں لوگ چند کتابیں کھول کر بیٹھ کے گزرتے ہیں، یہ آخری درجے کا تحکم ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اس سے روکا گیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جب رائے دے رہے ہوں اور کوئی منفی رائے دینے لگیں تو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یہ گمانوں کی بنیاد پر نہیں دی جاتی، اس کے لیے آخری درجے کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب 20 نشستوں پر مشتمل آپ کا یہ سلسلہ گفتگو، ہم نے اس کا عنوان رکھا تھا کہ سیاسی اختلافات سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے جو مابین تھے اس کو دیکھنے کا ایک منفرد زاویہ نظر۔ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی بات لوگ اس جگہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں کا آپ نے خلاصہ کیا۔ اور میں آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سوال یہ کیا ہے کہ حدیث عمار کی پوری تنقیح کی جائے، تو انشاءاللہ ہم اس کو 23 اعتراضات کی نشست میں زیر بحث لائیں گے، بلکہ وہ ایک کیس اسٹڈی اور اسائنمنٹ کے طور پہ غامدی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تاریخی واقعات اور اس طرح کے معاملات میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں انہیں دیکھنے کا کیا زاویہ نظر ہوگا، اور اسی کی روشنی میں پھر لوگ باقی روایتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ غامدی صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی دراز نفسی سے اور بڑے تحمل و بردباری کے ساتھ آپ نے اپنی بات پیش کی۔